کلام ہے، اللہ کے ولی کی ایک تنکا کے برابر توہین برے خاتمے کی دلیل ہے۔ بے شک حق بات۔ اور آپ جسے دیکھتے ہو نا، یہ سمجھتے ہو زیادہ نماز پڑھنے والا ہے تو ولی ہوگا، زیادہ روزہ رکھنے والا ہے ولی ہوگا، زیادہ حج پہ جانے والا ہے تو ولی ہوگا، زیادہ زکاتیں دینے والا ہے تو ولی ہوگا۔ ایسے ہی حالات۔ ہاں یہ شریعت کے تقاضے ہیں، لیکن ولی تو وہ ہوتا ہے جسے اللہ چاہے۔ بے شک حق بات۔ اور ولی کیسے ہوتے ہیں؟ آؤ حدیث پاک پڑھ کے دیکھیں۔ ربا اشعث اغبرا مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا برہ۔ اللہ کے ولیوں کی پہچان بڑی مشکل ہے۔ ولیرا ولی شناست، ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ کوئی ایسا انسان ملے، جیسا میں حدیث پاک میں بول رہا ہوں، اس کا ترجمہ سنیں۔ سرکار فرماتے ہیں تمہارے ہی درمیان میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بال بکھرے ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے، حال پراگندہ، اور حالت ایسی کہ تم انہیں دیکھ کر کے دروازے بند کر دو۔ لیکن اللہ کے یہاں پر مقام یہ لو اقسم علی اللہ لا برہ، اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم اٹھا لے تو اللہ اسے پوری کرتا ہے۔ بے شک حق بات۔ کیسے پوری کرتا ہے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ دہلی میں ایک دکان، صبح ہی صبح اس نے دکان کھولی، ایک صاحب آ گئے، بال بکھرے ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے، پراگندہ حال، دل یہ چاہ رہا تھا کہ دھتکارے دے کر کے باہر نکال دو۔ آ گئے، بولے ایک آنا دے دو۔ کیا دے دو؟ ایک آنا۔ بہت پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں، ابھی کی بات تھوڑی بتا رہا ہوں، اور یہ کب کی بات ہے؟ جب سنو گے تو دل باغ باغ ہو جائے گا۔ میں اس سے پہلے کہ بات مکمل کروں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرے پیارو، نسبتی بنے رہنا، نسبتی بنے رہنا، کسی نہ کسی ولی سے، کسی نہ کسی اللہ اکبر عالم دین سے اپنا رابطہ مضبوط رکھنا ہے نا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث سے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، مزرعہ چشت و بخارا ہو عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں دھارا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیہ، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان غریب نواز، فیضان اولیاء اکرام، حضرت علامہ سید ریحان میاں سعید قبلہ معظمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی نہ کسی سے جڑے رہنا، جڑے رہنا، جڑے رہنا۔ وہ جو دکاندار تھا وہ بھی کسی ہوا تھا، گراہک بہت تھے، اس نے دھتکار دیا، کہہ رہے جا ایک آنا نہیں ہے میرے پاس۔ توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ آپ کی توجہ ہے؟ بولے آگے بڑھ جا، آگے بڑھ جا، آگے بڑھ جا، نہیں ہے۔ اسے جلال آ گیا، جوش آ گیا، کہنے لگا دکاندار ایک آنا دیتا ہے یا تیری دکان پلٹ دوں؟ دکان پلٹ دوں۔ جب اتنا سنا تو نسبتی تھا، خاموش ہو گیا، کہنے لگا حضرت ایک آنا نہیں دو آنا لینا، لیکن کھڑے رہنا، میں بھی آ رہا ہوں۔ دکان بند کری، فوراً دوڑا دوڑا اپنے پیر و مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس پہنچا۔ محبوب الہی جو دہلی میں ہے، حضرت نظام الدین اولیاء، یہ مرید ہے خواجہ فرید الدین گنج شکر کے، اور یہ مرید ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے، اور وہ مرید ہے سرکار غریب نواز کے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا مرید تھا، پہنچا پیر کے پاس، پیر ذرا دکان پہ چلو۔ پیر صاحب نے کہا کیا بات ہے؟ بولے وہی بتاؤں گا، چلو چلو۔ اب یہ پیر صاحب بھی ایسے، مرید نے کہا فوراً اٹھ کر چل دیے، نہ کوئی فارچونر نہ کوئی فور ویلر، اٹھ کے چل دیے۔ مرید آگے آگے، پیر صاحب پیچھے پیچھے، مرید آگے آگے، پیر صاحب پیچھے پیچھے، آگے آگے ہوتے ہوتے دکان پہ پہنچے اور کہا کہ سرکار یہ جو کھڑے ہیں بال بکھرے ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے، پراگندہ حال، بات کرنے کا تمیز نہیں، کہہ رہا ہے ایک آنا نہیں دے گا تو دکان پلٹ دوں گا۔ دین اولیاء نے کچھ دیر تو آنکھیں کھول کے دیکھا، اور پھر اس کے بعد آنکھیں بند کر لی۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ حضرت نظام الدین نے آنکھیں بند کی، کچھ دیر بند رکھی، اللہ جانے اور حضرت نظام الدین جانے کہ کتنی دیر بند رکھی۔ بند کرنے کے بعد کھولی اور کہا میرے مرید دے دے ورنہ پلٹ دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پلٹ دے گا۔ جلدی سے مرید نے جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک نہیں دو آنے دی، اور کہا کہ معاف کرو اور جاؤ۔ اب یہ تو چلے گئے، یہ تو چلے گئے، پیر کا ہاتھ پکڑ لیا، بولے یہ تو بتا دو پلٹ کیسے دیتا؟ توجہ ہے؟ یہ تو بتا دو کہ پلٹ کیسے دیتا؟ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا
کہ جب میں یہاں آیا میں نے اسے آنکھیں کھول کے دیکھا تو مجھے بھی وہی دکھا جو تجھے دکھا، لیکن جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کی اور دل کی آنکھیں کھولی، اس کے اندر دھاکا، اس کے اندر جھانکا، کوئی کمال نہیں پایا، پھر اس کے پیر کے اندر جھانکا، کوئی کمال نہیں پایا، پھر اس کے پیر کے اندر جھانکا، کوئی کمال نہ دیکھا، پھر اس کے پیر کے اندر دیکھا، اس کے اندر بھی کوئی کمال نہ دیکھا۔ میری نظر پڑتی گئی، پیروں پہ پڑتی گئی، اور پیر پہ پڑھتے پڑھتے، پیروں پہ پڑھتے پڑھتے، پیرانے پیر پر میری نظر پڑی۔ بغداد میں سرکار غوث پاک خانقاہ غوثیہ میں بیٹھ کر کے کہہ رہے نظام الدین دلوا دے، یہ تو نہیں پلٹ سکتا، بغداد سے میں پلٹ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیہ، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء اکرام، جشن غوث الورا کانفرنس، حضرت علامہ سید ریحان میاں موسوی صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے محفل ان غوث پاک کی، بے شک بے شک، سرکار غوث پاک کی محفل۔ یہاں تک تو میرا بات کرنے کا انداز جشن غوث پاک تھا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا مشن غوث پاک جی، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے کہنے والوں، رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے کہنے والوں، پورا دن چائے کے اڈوں پہ بیٹھے رہتے ہو، ترائے اور چوراہے پر بیٹھے رہتے ہو، نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ سرکار غوث پاک کی سیرت ابھی صحیح سے آپ نے سمجھی نہیں۔ یہاں سے لے کے وہاں تک، ادھر سے لے کے ادھر، مرد حضرات میں کوئی ایک آدمی کھڑا ہو کے بتا دے جس کے نام کا آج جلسہ ہے وہ کس تاریخ کو پیدا ہوا، بتاؤ۔ یہاں سے لے کے وہاں تک، اس سائٹ سے لے کر کے اس سائٹ تک، سرکار غوث پاک کے نام کی 11ویں کرنا اور بریانی بنانا بڑا آسان ہے، غوث پاک کی زندگی اپنانا بڑا مشکل ہے۔ سچائی ہے۔ یہاں سے لے کے وہاں تک بتاؤ سرکار غوث پاک کس دن پیدا ہوئے؟ 1 رمضان کو پیدا ہوئے۔ کتنے؟ 1 رمضان۔ کتنے؟ 1 رمضان، 470 ہجری 1 رمضان کو، اور تمہارا پیر پیرانے پیر کی شان سے تشریف لا رہا ہے اس دنیا میں۔ دیکھو امام ابو الحسن شتنوفی بہجت الاسرار میں لکھتے ہیں کہ سرکار غوث پاک جس دن پیدا ہوئے رمضان کی 1 تاریخ تھی، جیسے ہی دنیا میں تشریف لائے شریعت کا اتنا لحاظ کہ رمضان میں جب تک روزہ ہوتا ہے تب تک ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمہارے پیرانے پیر ایک دن کے شریعت کا اتنا لحاظ کہ رمضان میں جب تک روزہ ہوتا ہے ماں کا دودھ نہیں پیتے، اور یہ 20 سال کا مستنڈا رمضان آتے ہی کھلے سانڈ کی طرح کھاتا ہے، 11ویں آتے ہی غوث پاک کا نعرہ لگاتا ہے۔ یہ دوغلی پالیسی ہے، دوغلی پالیسی۔ سرکار غوث پاک شریعت ان پر لاگو نہیں تھی اس وقت۔ 1 دن کے بچے پہ کوئی شریعت لاگو ہوتی ہے؟ نہیں، جب تک بالغ نہ ہو شریعت کا کوئی حکم اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ اکبر، سرکار غوث پاک آنے والی تمام اپنے مریدوں کو، اپنے معتقدین کو، اپنے محبین کو، اپنے متوسلین کو یہ بتانا چاہتے ہو لوگوں، مجھ پر تو ابھی شریعت لاگو نہیں ہوئی ہے، لیکن جب تم تک میری خبر پہنچے گی تو یاد رکھنا، اتنا تو خیال رکھنا کہ تم میرا نام لیتے ہو، بالغ ہونے کے بعد احکام شریعت پر پورے عمل کرنا۔ بے شک بے شک بے شک۔ ہم نہیں دیکھتے کیا رمضانوں میں یہ باڈی بلڈر جی، اتنے موٹے ڈولے شولے، اور اس سے کہہ دیں ہمارے چچا سفید داڑھی والے بیٹا روزہ رکھ لیا کر، روزہ رکھ لیا کر، تو کہے گا ارے تاؤ چکر آتے ہیں، چکر آتے ہیں، چکر تھوڑی یہ جم کے چکر میں ہے۔ جی حضرت ایسے ہی اس کی 1 مہینے میں باڈی کھل کے ختم ہو جائے گی اگر یہ روزہ رکھے گا، لیکن تیرا یہ ماننا ہے کہ باڈی تیری کھلے گی، لیکن امریکہ کے ڈاکٹروں سے پوچھ کہ روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ارے امریکہ کے ڈاکٹر کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا سومو تسہو، سومو تسہو، اور لوگوں روزہ رکھو اللہ تمہیں صحت دے گا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار غوث پاک کی محفل سجانے والوں سیرت غوث پاک بھی پکڑو. بے ارے شک. میری باتیں کڑوی تو نہیں لگ رہی باپر والوں، بات نہیں صحیح کر حضرت، رہا ہوں میں. بالکل صحیح اصلاحی بیان ہو رہا ہے. ہم اس کے نہیں قائل جو سر سے گزر جائے، وہ بات کرو یارو جو دل میں اتر جائے. بے شک بے شک. میں آپ نے ہزاروں روپے کا خرچہ کیا ہے، جنیٹا شریف سے میں آیا ہوں، ادھر ادھر کی سنا کے تھوڑی نکلوں گا. میرا یہ فرض ہے، اور جو یہاں ممبر رسول پر بیٹھا ہے اس کا حق یہ ہے. آج تو ممبر رسول کی عزتوں کو پامال کر دیا، اور نہ جانے کون سی سیرت سنا کر کے لوگ چلے گئے، کرامتوں سے خوش ہو کر کے تم بھی مستفیض ہو گئے. لیکن اللہ اکبر کبیرہ، کرامتیں کسی ولی کی کرامت ہو، کل قیامت میں تم سے کرامت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. بے شک. روز اول کے جاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود. سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. بے شک. نماز سے کورے، احکام شریعت سے کورے. یاد رکھو، یہاں پر میں بیٹھا ہوں، قیامت میں فرشتے اللہ کے آپ سے نہیں مجھ سے کہیں گے نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال. واہ 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 واہ. سرکار غوث پاک 1 تاریخ کو پیدا ہوئے، اور شریعت کا لحاظ اتنا کہ جب تک رمضان میں روزے کی حالت ہوتی، روزہ ہوتا، تب تک ماں کا دودھ نہیں پیتے. اور یہ کرامت اتنی مشہور ہوئی کہ پورے بغداد والے جان گئے، پہچان گئے. اب ایک وقت ایسا آیا بغداد کی سرزمین پر کہ 29 تاریخ اور 30 تاریخ میں گھپلا ہو گیا. جیسے تمہارے یہاں بھاپر میں ہو جاتا ہے، ہمارے یہاں جنیٹے میں ہو جاتا ہے، سیف اللہ سلطانی صاحب کے سنبل میں ہو جاتا ہے، سب جگہ ہو جاتا ہے. امام صاحب صبح کو سحری کھائیں کہ نہیں؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سحری کھانی ہے کہ نہیں کھانی ہے؟ اب فون ملایا، امام صاحب صبح کو روزہ رکھنا ہے، سحری کھانی ہے کہ نہیں کھانی ہے؟ امام صاحب کو پتا ہوا تو بتائیں گے، ورنہ یہ اپنے کسی بڑے مفتی کے پاس فون کریں گے اور وہ کہیں اور فون کرے گا، ہے نا. میں یہ بتانا نہیں چاہتا کہ آپ کے یہاں تاریخ میں تردد ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بغداد کی سرزمین پر ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جب 29 اور 30 میں فرق کرنا دشوار تھا، لوگ پریشان تھے کہ صبح کو سحری کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے. تو لوگ پوچھنے کے لیے کسی مفتی کے دروازے پہ نہیں، کسی محدث کے دروازے پہ نہیں، کسی مفکر کے دروازے پہ نہیں، کسی عالم کے دروازے پہ نہیں، بلکہ فاطمہ ام الخیر کی